اب بات کرتے ہیں ڈپریشن کی ٹائپس کی. تو میجر 4 ٹائپس ہیں. اور پہلی ٹائپ کو کہتے ہیں میجر ڈپریشن. سیکنڈ ٹائپ کو کہتے ہیں ڈستھیمیا. تھرڈ ٹائپ کو کہتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر. اور چوتھی ٹائپ کو بولتے ہیں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. اچھا اس کا ایبریویشن بھی بڑا عجیب سا ہے, سیڈ, سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. اچھا جی, میجر ڈپریشن کیا ہے؟ یہ میجر ڈپریشن اس ڈپریشن کو کہتے ہیں جو ابھی تک ہم نے سارا آپ سے ابھی ڈسکس کیا, اسی کو ہی میجر ڈپریشن کہہ رہے ہیں. لیکن اس کی شروعات یکدم ہوتی ہے. کوئی زندگی میں ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس سے مایوسی طاری ہو جائے. فرض کریں پیرنٹس میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, اولاد کا انتقال ہو جائے, بڑا حادثہ ہو جائے, گھر تباہ ہو جائے, گھر میں آگ لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے, اور کوئی قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا جائے, کوئی خوفناک منظر دیکھ لیا جائے, تو یہ یکدم جو ہے ایک سکوت سا طاری ہو جاتا ہے انسان کے مزاج میں, اور جو کہ ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. اس قسم کے ڈپریشن کو کہتے ہیں میجر ڈپریشن. تو یہ یکدم شروع ہوتا ہے اور کسی بڑے کرائسس کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ, اور انسان کی نارمل زندگی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے, یا وہ نارملی بیہیو نہیں کر رہا ہوتا, تمام علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ چند مہینوں سے کئی سالوں تک یہ طاری رہ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص دورانیے تک یہ سیویئرٹی رکھے, اور اس کے بعد میں یہ مائلڈ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جائے, اور پھر دوبارہ کسی موقع پر یہ دوبارہ سیویئرٹی اختیار کر لیتا ہے. تو یہ ایک میجر ڈپریشن کی صورتحال ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈستھیمیا جو ہے یہ ان مریضوں میں دیکھنے میں آتا ہے جو مستقل بیمار رہ رہے ہوتے ہیں. دراصل ایک بیزاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان کے اندر, اور ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں, حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ ٹیوبرکلوسس کی بیماری ہے. اب ٹی بی ابھی بھی اس دور میں بھی, جس میں کہ اس کا ایک شافی علاج موجود ہے اور یہ قابل علاج مرض ہے, اس کے باوجود اس کا ایک سوشل ٹیبو ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھئی تمہیں کیا ٹی بی ہو گئی ہے, اور اس کو کسی بھی انداز سے شک و شبہات میں اگر ڈال دیا جائے, تو یقین جانیں وہ تمام وہ علامتیں دینا شروع کر دے گا جو ایک ٹی بی کے مریض میں ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک سیویئر ڈپریشن اس کے اوپر طاری ہو جائے گا کہ واللہ عالم مجھے کیا ہو گیا, میں تو ٹھیک تھا. اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک انسان کی ایک کمزوری ہے, کمزور عادت ہے کہ وہ لوگوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے, لوگوں کی باتوں سے, لوگوں کے رویوں سے, اور لوگوں کی رائے, اس کا بڑا ایک انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. اگر راہ چلتے آپ کسی شخص کو کہہ دیں کہ بھائی کیا ہو گیا تم کو, خیریت تو ہے, تو یقین جانیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی میں کوئی میرے ساتھ معاملات خراب ہو گئے, کوئی گڑبڑ ہے, میرے جسم میں کوئی گڑبڑ ہے, میرے لباس میں کوئی گڑبڑ ہے. اور اگر کسی کو مستقل بنیادوں پر اگر اس طریقے سے ٹوکنا شروع کر دیں تو یقین جانیں وہ فکر میں لاحق ہو جاتا ہے, اس کی سوچوں میں ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. لوگ ضرورت سے زیادہ لوگوں کی رائےوں کا خیال کرتے ہیں, اور بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں, اور اگر ان کی تعریف میں کمی ہو جائے تو پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ واٹس رانگ ود می. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, خیر اینی وے, تو وہ مریض جو کہ طویل دورانیے سے بیمار چل رہے ہوں ان کے اندر یہ ڈپریشن دیکھنے میں آتا ہے, اور ان کی سیلف اسٹیم اور ریلیشن شپس جو ہیں وہ بڑے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری ٹائپ جو ہے وہ ہے بائیپولر ڈس آرڈر. یہ ایک یونیک ڈپریشن ہے. اس میں مینیا اور ڈپریشن دونوں آلٹرنیٹیو موڈس میں آلٹرنیٹیو ٹائمز میں آتے رہتے ہیں. یعنی یہ ایسا مریض ہوگا جو کبھی تو ایک غصے کی کیفیت میں اور ایک اینگر کی صورت میں رہے گا, جذباتی اس کے اندر فیلنگز بہت زیادہ ہوں گی, اس سے کوئی قابو نہیں کر پا رہا ہوگا, تو جنونی والی کیفیت ہوگی, اور چیزوں کو اٹھا کے پھینکے گا, لوگوں کو مارے گا, تکلیف دے گا, ابیوز کرے گا. تو اس قسم کی کیفیت میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ مینیا ہوا ہوا ہے, اس کو جنونی کیفیت طاری ہوئی ہوئی ہے.
اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اتنا خاموش ہو جائے گا، اتنا مایوس ہو جائے گا، اتنا تنہا پسند ہو جائے گا، لوگوں سے تعلق چھوڑ دے گا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گا، کئی کئی دنوں تک یہ بات نہیں کرے گا، انٹریکٹ نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے اگر آلٹرنیٹو موڈز آ رہے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. اور اس میں یہی کہ نیند کی کمی ہوتی ہے، اور بلکہ کمی نہیں، اس کا دل ہی نہیں چاہتا سونے کا، یوں سمجھ لیجئے. اور اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. اچھا، اوور کانفیڈنس جو ہے وہ ہر جگہ تو بالکل اچھا نہیں ہے. تو اب اوور کانفیڈنس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر سمجھے گا، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھے گا. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی باتوں میں دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے ہیں، یعنی وہ صرف اپنی کہے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو اسپیس نہیں دے رہے ہوتے. یہ بھی ایک ہائپر ایکٹیویٹی ہے، ایک سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہلکا سا ایک جنون ہے جو باتوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں باقاعدہ عمل سے یہ چیز ثابت کر دیتے ہیں اور وہ جنونی کیفیت میں دکھتے ہیں. بہرحال ایک ڈس بیلنس بیہیویئر ہے یہ، اور اس پر توجہ دینی چاہیے، اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ ایسا شخص کیوں ایسا پرفارم کر رہا ہے. اس کی تشخیص ہونی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کی کیئر ہونی چاہیے. اچھا جی، ریسنگ تھاٹس ہوں گی، یعنی وہ ایک فکر لے گا، پھر اس سے آگے فوراً دوسری کوئی فکر آ جائے گی، پھر تیسری فکر آ جائے گی. یعنی اس کا مزاج کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. یعنی دنیا مسخر کر لے، آسمان مسخر کر لے، ستارے توڑ لائے، ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور تھک جاتا ہے. آخر میں ایسا شخص تھک جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ سایہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور پیسہ بہت ہے، شان و شوکت ہے، روب دبدبہ ہے، لیکن دوست نہیں، سایہ نہیں، کوئی ایسی منزل نہیں، کوئی ایسی چھاؤں نہیں جس کے زیر سایہ وہ آرام لے سکے، سکون اس کو ملے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کوئی اچھی چیزیں تو نہیں ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہیں. انسان اس لیے تو نہیں ہے نا کہ وہ اتنا خود غرض ہو جائے کہ بقول کسی دانا شخص کے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تو یہ والی فیلنگ بھی جو ہے نفسیاتی مریض پیدا کرتی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اپنے خواہشات کا تابع اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر کسی کو کچھ نہ سمجھے، اور پھر آخر میں اس کے ہاتھ میں صرف ریت آتی ہے جو کہ ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ خالی رہتے ہیں. اس کا کردار دنیا میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دنیا اس کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں رکھتی. اللہ محفوظ رکھے ہمیں ان تمام رویوں سے اور ایسی بیماریوں سے. تو جناب یہ تمام اس میں مینک ڈپریسو پیشنٹ میں یہ علامتیں ہوتی ہیں. اچھا جی، چوتھی جو ٹائپ ہے وہ ہے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. یہ عموماً ان مریضوں میں دیکھنے میں آتا ہے جو روشنی سے بھاگتے ہیں، اور یا یوں سمجھ لیجیے، خیر میں اس کو روشنی سے بھاگنا تو نہیں بولوں گا، یعنی وہ ان کو جو ہے اندھیرا جو ہے وہ پسند آتا ہے، ان کو تاریکی پسند آتی ہے، ان کو کم روشنی پسند آتی ہے، ان کو مایوسی اچھی لگتی ہے، اور آخر میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. تو لٹریچر کے مطابق یوں سمجھ لیجیے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے فال اور ونٹر میں یہ ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے اور سمر میں نہیں ہوتا، یا سن لائٹ یا دن کی دیکھیے روشنی جو ہے وہ اجالا یا روشنی ایک امید اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہوپ کی نشانی ہے. اور انسان اگر تاریکی میں رہنا چاہے وہ ذہنی طور پر، چاہے وہ فزیکلی طور پر، تو اس کو کون روک سکتا ہے. لیکن جو ایک مرتبہ تاریکی میں چلے جائے اس کو نکالنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. بات میرے خیال سے کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں اشاروں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال ہر قسم کی تاریکی ہے، اور انسان تاریکی میں گھر جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ الجھ جاتا ہے. لہٰذا امید کا دیا جلائے رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے
کہ ہم ایسے اشخاص کو جو نگیٹو سوچتے ہیں، جو نگیٹیوٹی پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو پازیٹیو انوائرمنٹ دیں اور ان سے ایک مثبت رویہ اور ایک تعلق برقرار رکھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں اور شاید ہم سے بھی حسین بن کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. تو یہ 3-4 قسمیں ڈپریشن کی، امید ہے کہ یہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی. ایک آدھ پوائنٹ اور رہتا ہے خاص طور پہ اب اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں وہ ڈسکس کرتے ہیں.